ہم اس مقدس مہینے کی مخصوص عبادت تراویح ادا کرنے کے لیے رمضان المبارک میں جمع ہوئے، اور میں سب سے پہلے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کے مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کو ہمارے اور آپ کے لیے برکت والا بنائے۔ میں آپ کے سامنے مصطفیٰ کریم کا سب سے پہلا خطبہ جو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلتا ہوں۔ شعبان کے آخر میں میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، آپ پر وہ مہینہ سایہ کرنے والا ہے کہ جس کی ہر گھڑی، جس کی ہر ساعت رحمتوں برکتوں والی ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے، جس کی راتوں کو اللہ نے قیام کے لیے بنایا۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آگے میرے آقا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اس مہینے میں کسی نفلی روزے کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ رب العزت اس کو نفل کا نہیں بلکہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی فرض کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اللہ اس کو فرض کا نہیں بلکہ اور دنوں میں 70 گنا زیادہ رمضان المبارک میں اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، خطبہ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر مسلمانوں کی ایک علامت ہے۔ یہ مہینہ بھلائی ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کا شیبہ ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، پھر اللہ اس کو ایسا پانی پلائے گا، اللہ رب العزت اس کو ایسا سیراب کرے گا کہ جس پانی کو پینے کے بعد میں وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں، ہم نے اعتراضاً کہا، یا رسول اللہ، جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اس کے لیے تو یہ فضیلتیں ہیں، لیکن اگر کوئی رخت افطار نہیں رکھتا ہو، اگر کوئی سامان افطار نہیں رکھتا ہو تو یا رسول اللہ اس کے لیے فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے، یا اگر کوئی پانی کے ایک گھونٹ سے، یا دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کو افطار کرائے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی ایسا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ کسی کو افطار کراتا ہے، اللہ اس کو روزہ رکھنے والے کے جیسا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی جیسا بندہ روزہ رکھنے کے بعد میں ثواب حاصل کرتا ہے، وہ بندہ جو کسی کو افطار کراتا ہے یہ بھی بندہ ایسے ہی ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ایسا عطا فرمایا، اولہ رحمت، جس کا پہلا عشرہ رحمت بھرا ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت خاص رحمت کی رم جھم بارشیں فرماتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اوسطہ مغفرۃ، جس کا اوسط یعنی جس کا بیچ کا عشرہ اللہ نے مغفرت کے لیے بنایا ہے، اور جس کا آخری حصہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا حصہ بنایا ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے ملازم کے ساتھ میں نرمی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، وہ مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ خطبہ رمضان کی رفعت، رمضان کی عظمت، رمضان کی عزت کو سمجھنے کے لیے واضح اور کافی ہے۔ غور فرمائیے، آپ نے اس مہینے کے آنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ یعنی رمضان ایک ایسا سایہ دار درخت ہے، ایک ایسا سایہ دار پیڑ ہے جو مسلمان بھی اس کے نیچے تھکا ہارا آتا ہے، پھر
پھر اس کو یہ سکون بخشتا ہے۔ جس طریقے سے ایک پیڑ اگر اس کے نیچے کوئی آتا ہے اس کو سکون بخشتا ہے، اس کو راحت بخشتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان میں آتا ہے تو پھر یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو دھلنے کے لیے راحت بھری خوشخبری لے کر آتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ آقا سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ بتائیں کون کون سی خوشیاں ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فرحت عند فطار، یعنی ایک تو افطار کے وقت میں اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو فرحت ملتی ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب اس کو خوشیاں ملیں گی۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اور میرے آقا ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے جنت کے لیے 8 دروازے ہیں، لیکن جو روزے دار ہوتا ہے پھر اللہ اس کو ایک دروازہ خاص ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ وہ صرف اور صرف روزے دار کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو روزے دار ہوگا اسی کے لیے یہ دروازہ کھلے گا۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب مسلمان افطاری کرتا ہے تو افطاری کرنے سے اس کے چہرے پر الگ سی خوشی ظاہر ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے، کیسا سرور ملتا ہے یہ تو اس کا دل جانے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے دوسری جو ارشاد فرمایا، یعنی روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اس کو روزے دار کو کیسی خوشی ملتی ہے افطار کے وقت میں وہ تو روزے دار ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دوسری جو فرمایا کہ روزے دار کو خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں بھی نصیب ہوگی، تو پھر یہ ملاقات کے وقت میں کیسی خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے، اور یہ نعمت اللہ رب العزت روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ یاد رہے وہ کیسے عطا فرمائے گا اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن جیسے بھی فرمائے گا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیبے والی بات ہوگی۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ہمیں بتایا یہ مہینہ ایسی رحمتیں برساتا ہے کہ اس مہینے میں ایک نفلی نیکی کرنے والا اتنا ثواب پاتا ہے جیسے کہ اور دنوں میں فرض ادا کرنے والا ثواب پاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اور دنوں میں جو بندہ 70 فرض ادا کرنے کے بعد میں ثواب پاتا ہے، رمضان المبارک میں ایک فرض ہی اس کو 70 گنا ثواب دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور غیبی پکارنے والا پکارتا ہے اے بھلائی چاہنے والے آ، اے برائی چاہنے والے باز آ جا، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے۔